ترکی میں ایک مہاجر خاندان کی خواتین خوراک کی تیاری میں مصروف ہیں۔ آج کے کھانے کی تیاری میں استعمال ہونے والے پتے استنبول کے ایک پاک کے درخت سے توڑے گئے ہیں۔ استنبول میں کرائے تو سستے ہیں، یعنی $30 ماہانہ، مگر اس خاندان کے لیے وہ بھی زیادہ ہے۔ گھر کا مالک ڈراتا ہے کہ اگر کرایہ نہیں دیا تو وہ ہمیں نکال باہر کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں نہیں رہیں گے۔ اسمہان اور اس کا خاندان عموماً شہر کے چوراہوں پر ٹیشو پیپر بیچتے ہیں، مگر وبا کی وجہ سے اس طرح کے کام کی اجازت نہیں۔ ترکی میں زیادہ تر شامی پناہ گزین غیر رسمی شعبوں میں کام کرتے ہیں اور اب ان کی آمدن ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے بیشتر اب کرایہ دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ مختلف فلاحی ادارے خوراک اور مالی امداد فراہم کر رہے ہیں، مگر وہ کافی نہیں ہوتا۔ والدین کو خدشہ ہے کہ اگر وبا جاری رہی تو ان کے بچے فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ پہلے جیسا خوف اب بھی ہے۔ شام میں ہم بمبوں کے ڈر سے گھر میں بند رہتے، اب ہم وائرس کے خوف سے باہر نہیں جاتے۔ ترکی تقریباً 35 لاکھ مہاجروں کی میزبانی کر رہا ہے، جو دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہیں، مگر ترک عوام پناہ گزینوں کی موجودگی پر بھرم ہے اور حکومت ان کی واپسی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں کہ وبا کے باعث ترکی میں غربت بڑھی ہے اور مقامی لوگ زیادہ نالاں ہیں۔ وائرس کی وبا سے پہلے نسل پرستی تھی۔ وہ کہتے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے خاندانوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے مزدوری کرتے ہیں۔ محمد اب بے روزگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پریشانی کی وجہ سے انہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ جنگ میں مشکلات سے گزرنے اور کئی دفعہ نقل مکانی کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اب بھی جب ان کے بھوکے بچے کھانا مانگتے ہیں تو ان کے لیے نہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ہیدر مرڈوک کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔